بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول 11 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روح کو اس دنیا میں اسی وقت تک رہنے کی ضرورت تھی جب تک کہ نبوت کا کام پورا نہ ہو جائے اور توحید کی روشنی سے شرک کا اندھیرا ختم نہ ہو جائے، اور جب یہ کام پورا ہو چکا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس سے واپسی کا حکم آیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عام مسلمانوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرما کر اللہ کے آخری احکامات سے امت کو آگاہ فرمایا۔ حج کے سفر سے واپس ہونے کے 2 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں سے بھی رخصت ہونا چاہا جو شہادت کا پیالہ پی کر ہمیشہ کی زندگی پا چکے تھے، یعنی شہدائے احد۔ چنانچہ احد جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد ایک مختصر تقریر فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں۔ اس حوض کی وسعت اتنی ہے جتنی کہ مقام ایلا سے مقام جحفہ تک۔ مجھ کو دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، البتہ مجھے اس بات سے ڈر ہے کہ تم دنیا میں پھنس کر آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہا دو، تو پھر تم بھی اس طرح برباد ہو جاؤ گے جیسا پچھلی قومیں برباد ہو گئی تھی۔ احد کے شہیدوں کے بعد عام مسلمانوں کے قبرستان کی باری آئی۔ سفر 11 ہجری کی کسی درمیانی تاریخ میں آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے عام قبرستان میں، جس کا نام جنت البقیع ہے، تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ واپس آئے تو طبیعت خراب ہوئی۔ یہ چہارشنبے کا دن تھا۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی باری کا دن تھا۔ 5 دن تک اس بیماری کی حالت میں بھی باری باری ایک بیوی کے گھر تشریف لے جاتے رہے۔ پیر کے دن بیماری زیادہ بڑھ گئی تو بیویوں سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ کمزوری اتنی تھی کہ بے سہارا چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو تھام کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں لے آئے۔ جب تک آنے جانے کی طاقت رہی مسجد میں نماز پڑھانے کو تشریف لاتے رہے۔ سب سے آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ عشاء کا وقت آیا تو پوچھا، کیا نماز ہو چکی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ برتن میں پانی بھرا، غسل فرمایا، لیکن جب اٹھنا چاہا تو غش یعنی بے ہوشی آ گئی۔ ہوش ہوا تو پھر پوچھا، کیا نماز ہو چکی ہے؟ پھر کہا گیا، یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غسل فرمایا اور اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ افاقہ ہوا تو پھر دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی ہے۔ تیسری مرتبہ جسم مبارک و پانی ڈالا گیا۔ پھر جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ اب جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، ابو بکر نماز پڑھائے۔ چنانچہ 17 دنوں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ وفات کے 4 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ ظہر کے وقت پانی کے ساتھ مشکوں سے غسل فرما کر حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ جماعت کھڑی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور ان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے اور نماز کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ خدا نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ خواہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کو قبول کرے، لیکن اس نے خدا ہی کے پاس کی چیزوں کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بندہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انصار کی وفاداری کا خیال فرما کر ان کے بارے میں فرمایا، عام مسلمان بڑھتے جائیں گے لیکن انصار اسی طرح کم ہو کر رہ جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ مسلمانوں، وہ اپنا کام کر چکے، اب تمہیں اپنا کام کرنا ہے۔ وہ میرے جسم میں بمنزل معدے کے ہیں۔ میرے بعد جو اسلام کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے، میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔
شرک کا بڑا ذریعہ یہ تھا کہ لوگ پیغمبروں کے بارے میں شرعی حد سے بڑھ کر عقیدت کا اظہار کرنے لگتے ہیں، ان کو شریعت کا حاکم مطلق سمجھتے تھے۔ یہ نکتہ بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ آپ نے فرمایا، حرام و حلال کی نسبت میری طرف نہ کی جائے، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے حلال کی، اور وہی چیز حرام کی ہے جو خدا نے حرام کی ہے۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق عمل کیے بغیر حسب و نسب کوئی چیز نہیں، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، اے پیغمبر خدا کی بیٹی فاطمہ اور اے پیغمبر خدا کی پھوپھی صفیہ، خدا کے یہاں لے جانے کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے آئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے پیغمبروں اور بزرگوں کے مزاروں اور یادگاروں کی تعظیم میں جو مبالغہ کیا تھا وہ بت پرستی کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے اس وقت مسلمانوں کی صورتحال تھی کہ وہ میرے بعد میری قبر اور یادگاروں کے ساتھ کہیں ایسا نہ کر بیٹھیں جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا ہے۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے، جنہوں نے حبشہ کے سفر میں عیسائی گرجا گھروں کو دیکھا تھا، ان کے مجسموں اور بتوں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا جاتا ہے اور اس کا بت بنا کر گرجا گھروں میں کھڑا کرتے ہیں، ایسا کرنے والے قیامت کے دن بہت برے ہوں گے۔ عین بے چینی کی حالت میں کبھی چادر منہ پر ڈال لیتے اور کبھی گرمی سے گھبرا کر ہٹا دیتے۔ آہستہ سے یہ فرمایا، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی خبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ اسی حالت میں یاد آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھی۔ پوچھا کہ اے عائشہ، وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ کیا محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ جاؤ ان کو خدا کی راہ میں خیرات کر دو۔ بیماری میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ جس دن وفات ہوئی یعنی پیر کے دن، بظاہر طبیعت ٹھیک تھی۔ حجر مبارک مسجد میں ملا ہوا تھا۔ حجر مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ فجر کی نماز میں مشغول تھے۔ دیکھ کر مسکرائے کہ خدا کی زمین میں آخر وہ جماعت پیدا ہو گئی جو رسول اللہ کی تعلیم کا نمونہ بن کر خدا کی یاد میں لگی ہوئی ہے۔ لوگوں نے آہٹ پا کر خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنا چاہتے ہیں۔ خوشی سے صحابہ بے قابو ہو چکے تھے اور قریب تھا کہ نمازیں توڑ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو امامت کر رہے تھے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا اور حجرے کے اندر ہو کر پردہ چھوڑ دیا۔ کمزوری اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ بھی اچھی طرح نہ چھوڑ سکے۔ یہ سب سے آخری موقع تھا جس میں عام مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں دیکھا۔ دن دھیرے دھیرے سے چڑھتا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بولی، ہے میرے ابا کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہیں ہوگا، تمہارا باپ آج کے بعد پھر بے چین نہیں ہوگا۔ سے پہر تھی، سینے میں سانس کی کھڑکڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں مبارک ہونٹ ہلے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور غلاموں سے نیک برتاؤ، نماز اور غلاموں سے نیک برتاؤ۔ اتنے میں ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 دفعہ فرمایا، بل الرفیق الاعلیٰ، اب اور کوئی نہیں، وہی سب سے بڑھ کر ساتھی چاہیے، یعنی اللہ چاہیے۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ گر گئے، آنکھیں پھٹ کر پیشانی سے لگ گئی اور روح پاک عالم قدس میں پہنچ گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کی گلیوں میں جانثاروں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں دنیا
अंधेरी हो गई, मस्जिद नबवी में कोहराम मच गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार निकाल ली कि जो ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं उसका सर उड़ा दूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ मौजूद न थे। जब आए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हालत को देखा तो समझ गए कि आज की यह हालत कल की बड़ी गुमराही बन सकती है। उन्होंने सीधा मेंबर नबवी की तरफ रुख किया और तकरीर फरमाई, लोगों, अगर कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, और अगर कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को पूछता है तो वो रब जिंदा है, उसको मौत नहीं। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह आयत तिलावत फरमाई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअा वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। तर्जुमा, और मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल ही हैं, बिलाशुबा उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। क्या अगर वो मर जाएं, अल्लाह के रास्ते में क़त्ल किए जाएं, तो क्या तुम अपने उल्टे पांव इस्लाम से फिर जाओगे? और जो कोई अपने उल्टे पांव लौट जाएगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को अनक़रीब जज़ाए खैर देंगे। इस आयत का सुनना था कि सारे मुसलमानों की आंखें खुल गई, और ऐसा मालूम हो रहा था कि आयत आज ही उतरी है। हर मुसलमान की ज़ुबान पर यही आयत थी और उसी का चर्चा था। अवामुन्नास में मशहूर है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई, लेकिन तहक़ीक़ी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हिजरत के 11वें साल 1 या 2 रबीउल अव्वल पीर के दिन से पहर के वक्त हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन का काम मंगल को शुरू हुआ और आपके ख़ास अजीज़ों ने इस काम को अंजाम दिया। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहलाया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। जब गुस्ल देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़न दिया गया तो सहाबा किराम में इख्तिलाफ हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हर नबी को उसी जगह दफन किया जाता है जहाँ उनकी रूह कब्ज़ की गई है। चूँकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के जिस हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाई, ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जगह को जहाँ आप इंतकाल फरमा गए हैं बगली खबर खो दी। जब खबर तैयार हो गई तो नमाज जनाजा शुरू हुई। पहले मर्दों ने, फिर औरतों ने, फिर लड़कों ने नमाज जनाजा जमात दर जमात पढ़ी। किसी ने किसी की इमामत न की, क्योंकि मसनद बज़ार और मुस्तदरक हाकिम में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ मर्ज़ुल वफ़ात में अहले बैत को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर बुलाया। अहले बैत ने पूछा, या रसूलल्लाह, आपकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन से फ़ारिग़ हो जाओ तो थोड़ी देर के लिए हुजरे से बाहर चले जाना। सबसे पहले मुझ पर हज़रत जिब्राइल नमाज पढ़ेंगे, फिर मीकाइल, फिर इसराफील, फिर मलकुल मौत इज़राइल, फिर बाकी फ़रिश्ते। सबसे पहले मुझ पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे, फिर मीकाइल अलैहिस्सलाम, फिर इसराफील अलैहिस्सलाम, फिर मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम, फिर बाकी फ़रिश्ते। उसके बाद एक एक ग्रोह करके अंदर आना और मुझ पर दुरूद व सलाम यानी नमाज जनाजा पढ़ना। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का यह हुजरा आज तक रोज़े नबी के नाम से मशहूर है। बीवियाँ और औलाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की साहिबजादी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत सौदा बिनत ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह फरमाया। उसके बाद और बीवियाँ निकाह में आई जिनके नाम ये है हज़रत ज़ैनब उम्मुल मसाकिन रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनत जहज़ रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत जुवैरा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा बिनत सफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत हफ्सा बिनत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा,
حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زندہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے دینی اور علمی فیض و برکات سے دنیا کو مالا مال کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز تھی جو مصر سے آئی تھی، ان کا نام ماریہ قبطیہ تھا۔ یہ سب ساری امت کی مائیں ہیں، اس لیے امہات المؤمنین کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں صرف پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئیں۔ ان سے 3 صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ عنہ اور حضرت طیب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ان سب نے بچپن ہی میں وفات پائی، اور 4 صاحبزادیاں ہوئیں۔ ان سب نے اسلام کا زمانہ پایا۔ سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی، جن کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا۔ وہ ایک امامہ نامی بچی کو چھوڑ کر سن 8 ہجری میں وفات پائی۔ دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ تھا، جو اسلام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی اور مدینہ آ کر سن 2 ہجری میں انتقال فرمایا۔ تیسری صاحبزادی کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور سن 9 ہجری میں وفات پائی۔ چھوٹی صاحبزادی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری اور چہیتی تھی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کی، اور ان سے 2 صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باندھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے 1 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ ان کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھا، جو بچپن ہی میں وفات پا گئے۔